پیارے ناظرین، ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک آپ کو راستے میں ایک بندر نچانے والا مداری مل گیا۔ دیکھا جو کہ کھیل تماشے دکھاتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے قریب گئے اور آپ نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں قلندر ہوں۔ اس زمانے میں تماشے دکھانے والے کو بھی قلندر کہتے تھے۔ تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا یہ جواب سن کر مسکرائے اور آپ کو مسکراتا دیکھ کر اس مداری کو یہ بات پسند نہ آئی کہ آپ اس کی بات سن کر مسکرا اٹھے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھ بیٹھا کہ آپ کون ہو؟ تو حضرت لال شہباز قلندر نے بھی فرما دیا کہ میں بھی قلندر ہوں۔ تو مداری بہت حیران ہوا اور وہ کہنے لگا آپ کے پاس نہ تو کوئی بندر ہے اور نہ ہی کوئی ڈبڈبی ہے اور نہ آپ تماشا دکھاتے ہیں۔ تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا پہلے تم اپنا تماشا دکھاؤ، اس کے بعد میں اپنا تماشا دکھاؤں گا۔ آپ کا یہ فرمان سن کر مداری نے اپنی ڈگڈگی اٹھائی اور بجانے لگا۔ اس کی ڈگڈگی کی آواز سن کر بندر ناچنے لگا۔ اس کے بعد اس مداری نے کہا اب آپ کون سا تماشا دکھائیں گے؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس کی یہ بات سنی تو وہ دو پیڑوں کے اوپر کھڑے ہو گئے اور اس مداری سے کہا کہ تم نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جا کر واپس کبھی نہ پلٹنا۔ جب وہ تماشا دکھانے والا مداری آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نیچے سے گزرا تو نظارہ ہی بدل چکا تھا۔ نہ وہ سورج کی دھوپ تھی، نہ گرد و غبار سامنے، خوبصورت پہاڑ، سرسبز وادیاں، موسم ٹھنڈا نہ گرم۔ اور ابھی مداری اسی سوچ میں ہی تھا کہ اس کے سامنے اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے لشکر کو دیکھ کر سوچا کہ آج تو جان گئی۔ لشکر اس کے پاس آ پہنچا، اس میں سے سپہ سالار باہر نکلا اور وہ مداری کچھ کہتا ہی اس سے پہلے سپہ سالار نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ہم نے آپ کو کب سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کی سلطنت جواب کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ کا حال تو وہ رو رو کر برا ہو گیا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اب تو تماشا دکھانے والا مداری گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے ساتھ چل دیا۔ حیران ہو گیا اور وہ حیرانی سے محل کو دیکھنے لگا اور جیسے ہی اندر پہنچا تو خوبصورت ملکہ اس سے گلہ شکوہ کرنے لگی اور اس کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی کہاں رہ گئے تھے آپ؟ میں کتنی پریشان تھی، آپ کے لیے یہاں سلطنت کے سارے لوگ پریشان تھے۔ مداری یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ خوبصورت وادیاں، یہ خوبصورت محل، یہ خوبصورت ملکہ کس کی ہے اور یہ سب لوگ مجھے اپنا کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد وہ تماشا دکھانے والا مداری سب کچھ بھول کر نہا دھو کر شاہی لباس پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا چلا گیا، بچے ہو گئے، شہزادے بڑے بھی ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان، منہ سے ذائقہ چلا گیا، یعنی وہ انسان بڑھاپے کی حد کو پہنچ گیا۔ ایک دن وہی شخص دریا کے کنارے بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اسی جستجو میں وہ وہیں جا پہنچا جہاں سے اس کی زندگی بدلی تھی اور وہاں ایک مداری سے بادشاہ بنا تھا۔ اس شخص نے دیکھا کہ وہ درخت آج بھی موجود ہے۔ اس شخص کو خیال آیا کہ چلو دیکھتے ہیں۔ وہ شخص جیسے ہی درختوں کے نیچے سے گزرا تو سارا ماحول پھر بدل گیا، جو گزرا ہوا وقت تھا وہی بدل گیا، یعنی حضرت لال شہباز قلندر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے بعد حالت جو بڑھاپے کی تھی وہ پھر سے بدل گئی، یعنی وہی اپنی عمر میں آ گیا اور وہ سلطنت، وہ ملکہ، وہ شہزادے سب پیچھے چھوٹ گئے اور وہ واپس اپنے بندر اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچا۔ اسی وقت وہی مقام سامنے آیا، اس کا وہی بندر، وہی ڈگڈگی، وہی دھوپ، وہی سب کچھ اس نے دیکھا۔ پیچھے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہیں۔ اسے ایسے لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا، لیکن جو اس کے ساتھ ہوا وہ بھی حقیقت تھی۔ وہ حیران تھا کہ سب کیا ہو گیا۔ وہ شخص جیسے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف بڑھا تو اس شخص نے پوچھا کہ میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے کہاں گئے؟ تو حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسکرا کر فرمایا سب تماشا تھا، ایک تماشا آپ نے مجھے دکھایا، ایک تماشا میں نے آپ کو دکھایا۔ تو یہ تماشا ہوتا ہے، کبھی کسی طرح، کبھی کس طرح۔ ایک دفعہ نا حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کی ایک سڑک پر جا رہا تھا۔ راستے میں چند لڑکے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے اور ایک لڑکا ان میں کے قریب کھڑا ہوا تھا اور رو رہا تھا۔ مجھے خیال ہوا کہ اس لڑکے پاس بادام اور اخروٹ نہیں ہیں، اسی کی وجہ سے یہ رو رہا ہوگا۔ میں نے اس کو کہا بیٹا تجھے میں اخروٹ اور بادام خرید دوں گا تو بھی ان سے کھیلے گا اور چپ ہو جا۔ اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کر کہا ارے بیوقوف، کیا ہم کھیل کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا پھر کس کام کے واسطے پیدا کیے گئے ہیں؟ کہنے لگا علم حاصل کرنے کے واسطے۔
اور عبادت کرنے کے واسطے۔ میں نے کہا اللہ جل شانہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، بیٹا تو نے یہ بات کہاں سے معلوم کیا؟ کہنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد افحسبتم انما خلقناکم عبثا، سورۃ المؤمنون میں ہے، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے اور ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ میں نے کہا بیٹا تو تو بڑا حکیم معلوم ہوتا ہے، مجھے کچھ نصیحت کر۔ اس نے 4 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا ہر وقت چلا جاؤں، یعنی آج آ گیا کل چلا گیا، اس کی فکر میں ہے۔ دنیا کا تو ہر وقت چلنے کے لیے دامن اٹھائے قدم اور پنڈلی پر دوڑنے کے لیے تیار رہتی ہے، پس نہ تو دنیا کسی زندہ کے لیے باقی رہتی ہے، نہ کوئی زندہ دنیا کے لیے باقی رہتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موت اور حوادث 2 گھوڑے ہیں جو تیزی سے آدمی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ پس او بے وقوف جو دنیا کا ساتھ دھوکہ میں پڑا ہوا ہے، ذرا غور کر اور دنیا سے اپنے لیے کوئی آخرت میں کام آنے والی اعتماد کی چیز لے لے۔ یہی شعر پڑھ کر اس لڑکے نے آسمان کی طرف منہ کیا اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور آنسوں کی لڑی اس کے رخسار پر گری، اور یہ 2 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ پاک ذات کے اسی کی طرف عاجزی کی جاتی ہے اور اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اے وہ پاک ذات کے جب اس سے کوئی امید باندھ لے تو وہ نامراد نہیں ہو سکتا، اس کی امید ضرور پوری ہوتی ہے۔ یہ شعر پڑھ کر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اپنی آستین سے اس کے منہ پر جو مٹی وغیرہ لگ گئی تھی پونجنے لگا۔ جب اس کو ہوش آیا تو میں نے کہا ابھی سے تمہیں اتنا خوف کیوں ہو گیا؟ ابھی تو تم بچے ہو، ابھی تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ بھی نہ لکھا جائے گا۔ کہنے لگا بہلول ہٹ جاؤ۔ میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ دیکھا جب وہ آگ جلانا شروع کرتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہی چولہے میں رکھتی ہیں، اس کے بعد بڑی لکڑیاں رکھتی ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں جہنم کی آگ میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ مجھے نہ رکھ دیا جائے۔ میں نے کہا صاحبزادے بڑے حکیم معلوم ہوتے ہو، مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کرو۔ اس پر 14 اشعار اس نے پڑھ دیے جن کا ترجمہ میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہلول فرماتے ہیں کہ اس کے یہ اشعار سن کر مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں غش کھا کر گر گیا زمین پر۔ بڑی دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو وہ لڑکا جا چکا تھا۔ میں نے ان بچوں سے دریافت کیا کہ یہ بچہ کون تھا؟ وہ کہنے لگے تو اس کو نہیں جانتا، یہ حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہے۔ میں نے کہا مجھے خود ہی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پھل کس درخت کا ہے، واقعی یہ پھل اسی درخت کا ہو سکتا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس خاندان کی برکتوں سے متنفع فرمائے۔ ان اشعار کا ترجمہ بھی بڑا دل کو چھو لیتا ہے، یہ ذرا سنیے گا۔ ان میں سے پہلے کا ترجمہ یہ کہ میں غفلت میں پڑا رہا اور موت کو ہانکنے والا میرے پیچھے پیچھے موت کو ہانکیں چلا آ رہا ہے۔ اگر میں آج نہ گیا تو کل ضرور چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنے بدن کو اچھے اچھے اور نرم لباس سے آراستہ کیا، حالانکہ میرے بدن کے لیے قبر میں جا کر گلنے اور سڑنے کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے۔ وہ منظر اس وقت گویا میرے سامنے ہے جبکہ میں قبر میں بوسیدہ پڑا ہوا ہوں گا۔ میرے اوپر مٹی کا ڈھیر ہوگا اور نیچے قبر کا گڑھا ہوگا، اور میرا یہ حسن و جمال سارا کا سارا جاتا رہے گا اور بالکل مٹ جائے گا، حتیٰ کہ میری ہڈیوں پر نہ گوشت رہے گا نہ ہی کھال رہے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر تو ختم ہوتی جا رہی ہے اور آرزوئیں ہیں کہ پوری نہیں ہوتی، اور بڑا طویل سفر سامنے ہے اور توشہ ذرہ سا بھی ساتھ نہیں، اور میں نے کھلم کھلا گناہوں کے ساتھ اپنے نگہبان اور محافظ کا مقابلہ کیا اور بڑی بری بری حرکتیں کی ہیں جو اب واپس بھی نہیں ہو سکتی، یعنی جو گناہ کر چکا ہوں وہ بغیر کیا نہیں ہو سکتا، اور میں نے لوگوں سے چھپانے کے لیے پردے ڈالے کہ میرا عیب کسی پر ظاہر نہ ہو، لیکن میرے جتنے مخفی گناہ ہیں وہ کل کو اس مالک کے سامنے ظاہر ہوں گے، اس کی پیشی میں پیش ہوں گے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ مجھے اس کا خوف ضرور تھا، لیکن میں اس کے غایت علم پر بھروسہ کرتا رہا، جس کی وجہ سے جرأت ہوتی رہی گناہ کرنے کی، اور اس پر اعتماد کرتا رہا کہ وہ بڑا غفور ہے، اس کا سوا کون معافی دے سکتا ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے ہیں۔ اگر موت اور مرنے کے بعد گھٹنے اور سڑنے کے سوا کوئی دوسری آفت نہ بھی ہوتی اور میرے رب کی طرف سے جنت کا وعدہ اور دوزخ کی دھمکی نہ بھی ہوتی، تب بھی مرنے اور سڑنے ہی میں اس بات پر کافی تنبیہ موجود تھی کہ اللہ العب سے احتراز کیا جاتا، لیکن کیا کریں ہماری عقل زائل ہو گئی ہے، کس بات سے عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ بس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ کاش گناہوں کو بخشنے والا میری مغفرت کر دے۔ جب کسی غلام سے کوئی لغزش ہوتی ہے تو آقا ہی اس کو معاف کرتا ہے،
بے شک میں بدترین بندہ ہوں جس نے اپنے مولا کے عہد میں خیانت کی، اور نالائق غلام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آقا کہ غلاموں کا کوئی قول قرار معتبر نہیں ہوتا۔ میرے آقا جب تیری آگ میرے بدن کو جلائے گی تو میرا کیا حال بنے گا، جبکہ سخت سے سخت پتھر بھی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں موت کے وقت بھی تنہا رہ جاؤں گا، قبر میں بھی اکیلا ہی جاؤں گا، قبر سے بھی اکیلا ہی اٹھوں گا، کسی جگہ بھی میرا کوئی معین اور مددگار نہ ہوگا۔ پس اے وہ پاک ذات جو خود اکیلی ہے، وحدہ لا شریک ہے، ایسے شخص پر رحم کر جو بالکل تنہا رہ گیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے بھی خطاؤں کو معاف فرمائے، اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق اور گزرے ہوئے گناہوں پر ندامت کی توفیق اور توبہ نصوح کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر نئے آئے ہیں تو، اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا، دوستوں تک بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگر سانسوں نے وفا کی تو، تب تک دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔